والا بننے کے حکم دیا، علم والا بننے کا حکم دیا، اور ہم ہیں علم چھوڑ دیے، پورے معاشرے میں ہم رسوا ہیں، پورے معاشرے میں ہم رسوا رہے، پورے ہندوستان میں رسوا، پوری دنیا میں رسوا، ہر طرف ہم جو ہے ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا رائے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قابل بناؤ، اپنے بچوں کو درس گاہوں میں بھیجو، دین کا علم سکھاؤ۔ ہمارے پاس مسجد ہے، مسجد میں کم سے کم 100 آدمی کو آپ دیکھ لیجئے عشاء کی نماز پڑھیں گے، ان میں سے آپ کیا کریے کہ دعائے قنوت یاد چاہیے، دعائے قنوت میرے بھائی، دعائے قنوت۔ 70% لوگ ایسے ہیں باپ کا، دادا کا، چچا کا، پھپھا کا جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، مگر ان کو نماز جنازہ میں جو ایک لائن کی دعا ہے وہ ایک لائن کی دعا ان کو یاد نہیں ہے۔ 90% لوگ ایسے ہیں غسل خانے میں جاتے، غسل واجب ہوتا، غسل کرتے، مگر غسل کرنے کی نیت، غسل کی دعا ان کو یاد نہیں ہے۔ یہ کون سا غسل کر رہے ہیں، اس کو عربی میں یہ الفاظ کو کیسا ادا کرنا اس کو نہیں معلوم۔ 90% لوگ دونوں میں۔ آج مسلمان علم سے دور ہو گیا۔ 90% لوگ ایسے ہیں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے نماز میں سجدے سہو کر دیا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے یہ سجدہ سہو کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سجدے سہو کب واجب ہوتا ہے، سجدے سہو کیوں کرتے، اور امام صاحب نے کس وجہ سے سجدے سہو کیا، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے۔ واجبات نماز کتنے ہیں لوگوں کو نہیں معلوم، تعدیل ارکان کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم، نواقض وضو کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم، فرائض نماز کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم، تیمم کب کرنا کب نہیں کرنا لوگوں کو نہیں معلوم۔ میں آپ کو ابھی علم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، تو خالی فرائض بتا رہا ہوں جس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ آج ہم پوری امت کو جاہل بنا کے رکھ دیے، پھر اس کے بعد ماں باپ رو رو کے دعا کرتے ہیں، پروردگارا میرے بچے کی آخرت اچھا کر دے، میرے بچے کو جنت میں جگہ دے دے، میرے بچے کو جنت۔ نہ تم بچے کو نماز سکھائے، نہ غسل سکھائے، نہ طہارت سکھائے، نہ قرآن سکھائے، نہ حدیث سکھائے۔ تمہارا بچہ جب یہ سیکھا ہی نہیں، تمہارا بچہ نیکی کریں گا کیسا، اور جب نیکی کریں گا نہیں تو جنت میں جگہ ملیں گی کیسا؟ جنت میں جگہ پانے کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے، نیکی کرنے کے لیے علم حاصل کرنا۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، پڑھاؤ میرے بھائی اپنی بچوں کو۔ اور ایک بات سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مچھلی پٹنم والوں، میری بات سن، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کے گھروں میں جتنے چھوٹے چھوٹے بچے نا، 8 سال 10 سال 4 سال 6 سال 1 سال 6 مہینے کا جو بچہ ہے، کان کھول کے سن لو، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، ان میں سے کوئی بچہ ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اپنے وقت کا سب سے بڑا مفتی اعظم ہے، کوئی اپنے وقت کا پیر کامل ہے، کوئی اپنے وقت کا علامہ ہے، کوئی اپنے وقت کا مرشد ہے، کوئی اپنے وقت کا جو ہے مولوی ہے، کوئی اپنے وقت کا ایروناٹیکل انجینئر ہے، اپنے وقت کا جج بننے والا ہے۔ شرط اتنی ہے ذرا گھر سے اٹھا کے اس کو درسگاہ تک تو پہنچاؤ۔ اب یہ میں ایسا بیان کرتا ہوں تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو جذبات آتے، کل سے میں بچوں کو پڑھاؤں گا۔ پڑھانے کے واسطے کیا کرتے معلوم، بچے کو اب ایڈمیشن دلانے لے کے جاتے، کہاں لے کے جاتے؟ کرسچینٹی اسکول۔ ان لوگوں کو جاتے ہیں، بولتے صاحب فیس کتنی آپ کا؟ ان لوگ بولتے 1 لاکھ روپیہ پر اینم، سالانہ 1 سال۔ بولتے ہی مسلمان کی در کر دی، مردہ نکلو تمہارا 1 لاکھ روپیہ لگتے، کیا پڑھاتے ہے؟ نکل جاتا ہے وہاں میاں بھائی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے غیر مسلموں کے اسکول، ان کا نے پوچھتے صاحب آپ نے فیس کتنی ہے؟ پر اینم 60,000 روپے۔ کیا پڑھا؟ لوٹے رہے کھا کھا کے مر رہے، وہاں سے بھی نکل جاتے۔ پھر ایک کرنے آتے، صاحب آپ کا نہیں کیا فیس ہے؟ میاں بھائی کا اسکول ہے، انہوں بولتے ہیں کہ سال کو 25,000 روپے۔ نہ بولتے صاحب بہت غلط کام کر رہے ہیں آپ لوگ، بیکار ہے، غلط کر رہے ہیں،
फिर उसके बाद एक साहब खाने लेके जाते, बिल्कुल वो छोटा एक घर किराए को लेके डाल लेके बैठते हैं। उनका नहीं जाके पूछते क्या फीस है आपको? साल की 8,000 रुपए। ये है देखो स्कूल जबरदस्त, डालो इसमें बच्चों को। क्या पढ़ाई होती मेरे भाई? 8,000 रुपए में आपसे लूंगा तो आपको उन्हें टीचर को क्या दूंगा, उन्हें किराया क्या पे करेंगा, उन्हें घर को क्या लेके जाएगा? हम लोग ये समझते हैं कि जब ज्यादा फीस है हम लोग लूट ले रहे, समझते कि हमारे जहनों में बैठा है। नहीं, जहां ज्यादा फीस होती है आप यकीन मानिए वहां एजुकेशन भी हाई लेवल का होता है। उन लोग ऐसे टीचर्स को लेके आते हैं जो इंतहाई वेल क्वालिफाइड होते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और वो जो है हाईली एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं। वो किसी बच्चे का हाथ पकड़ते हैं तो उसको ऐसा इल्म देते हैं, वो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनने की सलाहियत उसमें पैदा होती है। बेशक हम ये समझते हैं कि भाई ये बेकार है, वो स्कूल में गए तो उन्हें ठहर के मुतना बोले। अरे भाई उनका काम है मैथ्स पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, मुतना नहीं सिखाते हो। आपका काम है, आपकी औलाद है, आप तरीके दीजिए बेटे, खाना ऐसा खाते बेटे, शरीयत में ये हुक्म है, रसूल अल्लाह ने ये बताया। वो रसूल अल्लाह ने क्या बताया वो क्रिश्चियन स्कूल वाले, वो गैर मुस्लिम स्कूल वाले क्यों बताएंगे भाई आपको? ये काम माँ बाप की तरबियत का है। आप एक काम करिए, एक आलिम दीन को अपने घर में रखिए, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए उनको रोजाना बुलाइए, अपने बच्चे को उनके पास बिठा के उनको ट्यूशन पढ़वाइए, ताकि आपके बच्चे को तरबियत नसीब हो, अखलाक नसीब हो, इंसानियत नसीब हो, दीन नसीब हो, कुरान और हदीस की तालीम नसीब हो। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता पढ़ाओ अपने बच्चों को, काबिल बनाओ। हम क्या करते हमारे बच्चों को, उन्हें गेम खेलने से बैठ जाता, उनका बच्चा जो है वीडियो गेम खेलता, उनका बच्चा कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेलता, उनका बच्चा फोन पे बैठ के गेम खेलता, उनका बच्चा कार्टून में लेके बैठा हुआ है, पूरी जिंदगी कार्टून में, हरकत भी पूरे कार्टून के जैसी करता है, दंदन में चढ़ जा रहा, पलंग के अंदर कूद जा रहा। क्या हुआ बेटा? डोरेमोन ऐसे ही कूदा था मम्मा। पढ़ाओ मेरे भाई, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, काबिल बनाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन, इल्म का हासिल करना फर्ज है, अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत। अपनी बेटियों को काबिल बनाओ, लायक फायक बनाओ, ताकि जिंदगी में कभी उनके बुरे हालात आ जाए तो वो बच्ची किसी की मोहताज ना बन सके, वो बच्ची किसी के सामने कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत में ना आ सके। वो इतनी तो काबिलियत अपने अंदर रख सके कि अगर किसी वजह से वो बेवा हो जाए तो अपने बच्चों को पालने की, संभालने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी नस्लों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और या अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अकीदत रखेंगे, और अल्लाह के हुक्म से फितनों से, इंतशार से, झगड़ों से, इख्तिलाफ से बचो मुसलमानों। इख्तिलाफ आज के दौर की जरूरत नहीं है। आज के दौर में इख्तिलाफ मुसलमान की मौत है, मौत है, मौत है। और जिंदगी मोहब्बत में है, अखलाक में है, तहजीब में है, इंसानियत में है। अपनी नस्लों को इंसान बनाओ, बाखलाक बाकिरदार बनाओ, बद अखलाक बदतमीजों की सोहबत से बचाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि सलाम आमिना के दिल बरो दिलदार पर लाखों सलाम। अंबिया के सरवरो सरदार पर लाखों सलाम। अंबिया के सरवरो सरदार पर लाखों सलाम।
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رحمت لاکھوں ابو بکر اور عمر عثمان پر رحمت لاکھوں ابو بکر اور عمر عثمان پر میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق ہاں میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پروردگار عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے حبیب کے سب سے فضل سے اللہ ہم سب غلاموں کی حاضری کو قبول فرما تیرے محبوبوں کے ذکر سے ہم نے میرے مولا استفادہ کیا ہے اللہ قرآن پاک کے اس فیضان و نور کو ہمارے دلوں میں داخل فرما دے مولا ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کو تلاوت کرنے کی اس سے برکت حاصل کرنے کی جو باتیں کی میرے مولا ہمارے دلوں میں داخل فرما دے اس پر ہم کو قائم دائم فرما دے اے اللہ ہر بلا بیماری مصیبت سے ہم کو بچا لے پریشانیوں سے بچا لے رنج و علم سے بچا لے آفات و بلیات سے بچا لے اے اللہ تو ہم گناہگاروں سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا مولا ہماری دنیا بھی بہتر کر دے ہماری آخرت بھی بہتر کر دے اے اللہ ہم کو خبر کے عذاب سے بچا محشر کے عذاب سے بچا دوزخ کے عذاب سے بچا اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جہالت سے حسد سے بدماشی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ شیاطین کے شر سے لوگوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں جتنے حضرات یہاں کھڑے ہیں جو آگے جا چکے ہیں اللہ جس کسی کے گھر میں جو کوئی بیمار ہے میرے مولا اس کو شفا عطا فرما اے اللہ جس کے گھر میں بیٹیاں شادیوں کے لائق بیٹی ہے میرے مولا غیب سے ان
بچوں کی شادیوں کے انتظام فرما دے۔ اے پروردگار عالم، جن کے کوئی میرے مولا ملنے جلنے والے خاندان والے جو کوئی جیلوں میں سڑ رہے، میرے مولا ان کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ میرے پروردگار جو قرضوں میں مبتلا، ان کی قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے، تیرے مصطفیٰ کا واسطہ، ان کے شہر طیبہ کا واسطہ، میرے مولا ان کو شفائے کلی عطا فرما، ان مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، پیارے حبیب کے وسیلے سے، ان کی آل پاک کے وسیلے سے، ان کی سیدہ طاہرہ طیبہ بیٹی کے وسیلے سے، اے اللہ ہماری ملت کی خواتین کو میرے مولا شرم و حیا کا پیکر بنا۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں ان کو نصیب فرما، ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب کر، شوہر کی خوشیاں نصیب کر، سسرال کی خوشیاں نصیب کر، میرے مولا ان کو اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب کر۔ پروردگار عالم مولا، یہ جتنے نوجوانوں نے، انتظامی کمیٹی نے، میرے مولا یہ جو جلسہ کیا، میرے مولا تیرے محبوب ولیوں کی شان میں جلسہ کیا، اللہ ان نوجوانوں کی زندگیوں کو کامیاب بنا دے، اور یہ انتظامی کمیٹی کے تمام لوگوں کو سرفرازیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عاجلانہ خواہشوں کو میرے مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں میرے مولا قبول فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں ان کے گھروں کو آباد کر دے، ان کی نسلوں کو آباد کر، ان کے کاروبار میں تجارت میں خوب ترقی کر۔ جتنے لوگوں نے اس جلسے کے لیے تعاون کیا، میرے مولا ان کے کاروبار کو آباد کر، ان کو مال و دولت کی نعمت سے مالا مال کر۔ اس دعا کو پیارے حبیب آل نبی اولاد علی تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت کو راستہ دے دیجئے، حضرت کو بہت جلدی ہے جانا ہے، راستہ جام مت کیجیے گا، راستہ دے دیجئے آپ لوگ۔ آہستہ آہستہ، ویسا مت کیجیے، ویسا مت کیجیے، راستہ دے دیجیے، جانے دیجیے حضرت کو۔ ہمارے نوجوان جو ہے سامنے سامنے راستے بناتے جائیں۔